میں نے عرض کیا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ درمیان میں ادھر قوم پوچھا سعد قوم سے میرا فیصلہ منظور ہے؟ کہاں جی آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے. اور سب کو جو امید تھی کہ ہماری قوم کے سردار ہیں، یہ ہماری حمایت کریں گے، ہمارا ساتھ دیں گے، ہماری حمایت کریں گے، ہمارا ساتھ دیں گے، سب کو اس کی امید تھی. ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ادھر حضرت سعد کی قوم. تو فیصلہ کیا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس قوم کے، میری قوم کے جتنے بھی جوان ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، سب کو، ایک کو بھی نہ چھوڑا جائے، سب کو قتل کیا جائے. اور جتنے ان کے بچے ہیں سب کو غلام بنایا جائے، صحابہ میں تقسیم کر دیا جائے، اور عورتیں ہیں انہیں باندیاں بنا دیا جائے، اور جتنے بھی جوان ہیں سب کو قتل کر دیا جائے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر، حضرت سعد کے اس فیصلے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہاں جو فیصلہ تم نے کیا ہے یہی فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے. تم نے جو فیصلہ کیا ہے قوم کے خلاف وہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہے، اللہ کے رسول کا بھی یہی فیصلہ ہے. مگر فیصلہ خود نہیں کیا، سعد سے کرایا، ذکر ہے حضرت سعد سے کہ دیکھو میں نے ایک بات عرض کر رہا کہ اس امتحان سے اللہ نے گزارا، اس امتحان سے گزر کر اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ مقام بنا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب ان کا زخم پھٹا اور ان کی روح نکلی تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر تھے اور ان کا خون آپ کے اوپر آ رہا تھا. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خون کو ہٹانا چاہتے تھے اور آپ فرماتے رہنے دو. آواز سے روئے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ان کی وفات پر، کیونکہ جو اللہ کے رسول کے حکم کو پورا کرنے میں اپنی قوم کی پرواہ نہ کریں، اللہ کا ان کا اللہ کے یہاں یہ درجہ ہوتا ہے. آپ اتنا جلدی چلے ان کے جنازے کی طرف، فرما رہے تھے کہ اللہ کے یہاں وہ مقام ہے ان کا اس وقت کہ اگر ہم نے تاخیر کی جنازے پر پہنچنے میں تو ایسا نہ ہو کہ فرشتے ہم سے پہلے ان کو غسل دے دیں، فرشتے ہم سے پہلے ان کو غسل دے دیں. اتنا جلدی آپ چلے اور ایڑی اٹھا کر چل رہے تھے، آپ ایڑی اٹھا کر چل رہے تھے پنجوں پر. یہ ایسے کیوں چل رہے جیسے کوئی آدمی پیر رکھنے کی جگہ نہ ہو تو آدمی پیر اٹھا کر پنجوں کے بل چلتا ہے، لیکن اتنے ملائکہ اتنے فرشتے ہیں کہ کہیں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے. میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ بہت سے احکام ایسے ہیں کہ جنہیں ہم اپنی قوم کی رعایت میں یا اپنے متعلقین کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے اللہ کے یہاں کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن جو لوگ اللہ کے حکم کے لیے اپنی قوم، قبیلے، علاقے کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے کام کے لیے قبول کر لیتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ حکم آتا ہے کبھی آدمی کی اپنی چاہت کے خلاف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا جو اپنے والدین سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، والدین سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، والد کی خدمت اور والد کے ساتھ حسن سلوک سب سے زیادہ کرنے والے تھے. بلا کر فرمایا جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ، باپ کا سر کاٹ لاؤ. اور کچھ نہیں فرمایا، کیا وجہ ہوئی، کیا بات ہوئی، کچھ نہیں. جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. روایت میں ہے وہ دوڑے
فوراً پوچھا کہاں جا رہے؟ آپ کا حکم ہے، آپ کا حکم ہے، باپ کا سر لینے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہم نے یہ حکم تمہیں دیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ تمہیں محبت ہم سے زیادہ ہے یا باپ سے زیادہ ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ محبت ہم سے زیادہ ہے یا باپ سے زیادہ ہے۔ ہم سے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ محبت ہم سے زیادہ ہے یا باپ سے زیادہ ہے۔ ہم نے تمہیں اس محبت میں آزمانے کے لیے حکم دیا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایسے احکام آتے ہیں، اور کبھی حکم آتا ہے معمول کے خلاف، حکم آتا ہے معمول کے خلاف، ایک معمول چل رہا ہوتا ہے، حکم آتا ہے کہ اب یوں نہیں یوں کرنا ہے، حکم آتا ہے کہ اب یوں نہیں کرنا یوں کرنا ہے۔ عجیب بات ہے، صحابہ کرام کی خوب آزمائش ہوئی، خوب آزمائش ہوئی۔ کہ حکم آ گیا معمول کے خلاف۔ نماز ہوتی تھی بیت المقدس کی طرف، نماز ہوتی تھی بیت المقدس کی طرف، قبلہ اول۔ حکم آ گیا کہ آپ لوگ پھیر لیجیے بیت اللہ کی طرف، اور یہ حکم بھی نماز کے درمیان میں آیا ہے، حکم بھی نماز کے درمیان میں، یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا حکم کی تعمیل میں تاخیر تو نہیں ہوتی، حکم پورا کرنے میں تاخیر تو نہیں ہوتی کہ ابھی جو حکم آیا ہے ظہر کی نماز میں اثر سے ظہر پڑھ لیں گے، نہیں، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ جس وقت جو کام کہا جائے اسی وقت کر لیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں پہلے احکام علم میں آئیں گے پھر عمل میں آئیں گے، حالانکہ یہ بھی نافرمانی ہے کہ آدمی پہلے علم حاصل کرے، پھر علم حاصل ہونے کے بعد پھر عمل کو سوچے۔ دورے صحابہ میں اور دورے نبوت میں ایسا نہیں تھا۔ کہیں بھی آپ اٹھا کر دیکھیں کہ علم برائے علم نہیں تھا، بلکہ علم برائے عمل تھا۔ علم عمل لے کر آتا ہے، علم عمل لے کر آتا ہے۔ علم جو ہے وہ عمل کا حکم ہے، علم عمل کا حکم ہے۔ میری بات توجہ چاہے گی، علم عمل کا حکم ہے، یہ نہیں کہ علم الگ چیز ہے عمل الگ چیز ہے۔ علم عمل کا حکم ہے، علم عمل کا حکم ہے، علم عمل کا حکم ہے۔ علم اور عمل میں مغایرت نہیں ہے، علم اور عمل میں مغایرت نہیں ہے، علم ہی حکم ہے، یہ نہیں کہ علم الگ چیز ہے حکم الگ چیز ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ نماز کا علم الگ چیز ہے حکم الگ چیز ہے، نہیں، بلکہ نماز کا علم ہی نماز کا حکم ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تو حکم آیا قبلے کا رخ بدلنے کا نماز کے دوران، تو نماز میں ہی صحابہ آپ کے ساتھ ساتھ گھوم گئے۔ کیوں اللہ کیوں لائے حکم اس وقت؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پہلے قبلے سے دوسرے قبلے کی طرف اس لیے پھیرا ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ کون آپ کے ساتھ ساتھ قبلہ بدل دیتا ہے اور کون اپنے پہلے قبلے پر اڑا رہتا ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اب تک کی نماز سے کتنا اطاعت کا جذبہ پیدا ہوا، اور وہ قسم لوگوں کی جو یہ سوال کرے کہ بھائی یہ قبلہ بدلنے کی کیا ضرورت تھی، جو تھا وہی رہنے دیتے، جو تھا وہی رہنے دیتے، قبلہ کیوں بدلا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے لوگوں کو احمق کہا ہے کہ ایسے لوگ بے عقل اور احمق ہیں
یہ سوال اٹھائیں کہ جب ایک کام اس طرح ہو رہا تھا تو اس کو کیوں بدلا، اس کو کیوں بدل دیا اللہ نے قرآن جیسے لوگوں کو؟ ہاں دیکھو عجیب بات، قرآن اللہ نے فرمایا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، پھر اس قبلے پر یہ پہلے سے تھے انہیں ان کا قبلہ کیوں بدل دیا گیا، قبلہ کیوں بدل دیا؟ یہ سوال وہ لوگ کریں گے جن کے اندر عقل نہیں ہے۔ بندہ حکم کے تابع ہے، بندہ حکم کے تابع ہے، معمول کے تابع نہیں ہے، بندہ حکم کے تابع ہے، معمول کے تابع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معمول کے خلاف حکم لاتے ہیں، معمول کے خلاف حکم لاتے ہیں۔ بیت المقدس سے قبلے کو بیت اللہ کی طرف پھیر دیا، یہ دیکھنے کے لیے کون نبی کی بات مانتا ہے اور کون نبی کی بات نہیں مانتا۔ اللہ نے قبلے کو اس لیے بدلا۔ تو میں نے یاد کیا کہ یہ ساری اللہ تعالی کی طرف سے وجوہات ہوتی ہیں، اس امتحان سے جو لوگ گزر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کام کے لیے، اپنے کام کے لیے منتخب کر دیتے ہیں۔ یہ تھی ساری بات کا خلاصہ اصل کہ سب سے بنیادی چیز ہر حال میں اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ مان لیا صاحب فرماتے تھے میرے کام کا مقصد ہی اتباع سنت ہے، کام کا مقصد ہی اتباع سنت ہے، اور کام کا مقصد ہی احیاء سنت ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ دنیا کا دستور اور معمول کیا ہے، یہ دیکھو کہ اس عمل کا سنت طریقہ کیا ہے، اس عمل کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اصل مقصد دعوت سے احیاء سنت ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا جہاد رواج کے خلاف چلنا ہے، سب سے بڑا جہاد رواج کے خلاف چلنا ہے، رواج کے خلاف چلنا ہی اصل جہاد ہے، یہ رواج کے خلاف چلنا ہی اصل جہاد ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو صبر کا عادی بناؤ، اپنے آپ کو صبر کا عادی بناؤ، اس لیے کہ صبر سے بڑھ کر ترقی اور تربیت کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، صبر سے بڑھ کر ترقی اور تربیت کا کوئی ذریعہ نہیں۔ سب سے بڑا ذریعہ ترقی اور تربیت کا وہ صبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو مشکلات سے گزارا جاتا تھا، مشکلات سے گزارا جاتا تھا، انبیاء علیہ السلام کو مشکلات سے گزارا جاتا تھا، بلکہ ان سے بکریاں چروانے کی حکمت بھی یہی ہے تاکہ ان کے اندر برداشت اور صبر کی صفت پیدا ہو، برداشت اور صبر کی صفت پیدا ہو۔ بکریوں کا چرانا سب سے مشکل کام ہے۔ اونٹوں کے مزاج میں کینہ ہوتا ہے کیونکہ اونٹ شیطان کے خمیر سے بنا ہے، اس کے مزاج میں کینہ ہے۔ گھوڑوں کے مزاج میں کبر ہے، گھوڑوں کے مزاج میں کبر ہے، اونٹوں کے مزاج میں کینہ ہے۔ ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com۔ جتنے بھی قوت والے جانور ہیں وہ نہیں چروائے انبیاء سے، بلکہ جو انتہائی کمزور جانور ہیں، بکری غصہ آ جائے تو آپ مار نہیں سکتے، بکری کو آپ مار نہیں سکتے، اس پر کوئی وزن لاد نہیں سکتے، اس پر سواری کر نہیں سکتے، سواری کر نہیں سکتے، اس پر آپ بوجھ نہیں رکھ سکتے، اس کو آپ مار نہیں سکتے، ایک لاٹھی مار دو کمر پہ وہ ختم ہو جائے گی۔ اتنا کمزور جانور وہ نبیوں سے چروایا ہے تاکہ ان کے اندر رعایا کو لے کر چلنے کی استعداد پیدا ہو۔ سب سے زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے چرواہے کو،
یہ جگہ بکری ایک درخت سے کھا کر منہ نہ ہٹا لے، چرواہا انتظار میں کھڑا رہتا ہے۔ یہ حکمت تھی کہ ان سے بکریاں چرواؤ، پہلے ان سے بکریاں چرواؤ۔ سب سے زیادہ سخت اور ظالم فرعون، اس کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجنا تھا، ان سے پہلے بکریاں چروائی۔ سب سے زیادہ سخت قوم قریش، ان کی طرف آپ کو مبعوث کرنا تھا، پہلے بکریاں چروائی۔ کیونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ کام بڑے صبر کا کام ہے، یہ کام بڑے صبر کا کام ہے، یہ کام بڑے صبر کا کام، انتقام کا کام نہیں ہے۔ جن کے دلوں میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے ان کا دل صبر سے خالی ہوتا ہے، ان کا دل صبر سے خالی ہوتا ہے، کیونکہ صبر اور انتقام یہ دو جذبے ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ صبر اور انتقام جو یہ دو جذبے ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے صبر کرنے والا درگزر کرے گا، صبر کرنے والا درگزر کرے گا، صبر کرنے والا درگزر کرے گا، اور جس کے دل میں صبر نہیں ہوگا اس کا جذبہ انتقام کا ہوگا، اس کا جذبہ انتقام کا ہوگا کہ ان سے انتقام دیا جائے۔ جن کے دل میں صبر ہوگا وہ درگزر کریں گے، اس کے دل میں صبر نہیں ہوگا اس کا جذبہ انتقام کا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم ہے کہ آپ صبر کریں، آپ صبر کریں۔ آپ نے خود ہی صبر کیا اور اپنے صحابہ کو بھی صبر کا عادی بنایا، صحابہ کو بھی صبر کا عادی بنایا، صحابہ کو بھی صبر کا عادی بنایا۔ دو صفتیں ہیں بہت بنیادی، صبر اور تقوی، اور یہ دونوں صفتیں ایسی ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم۔ تقوی کے بغیر صبر کرنا، تقوی کے بغیر صبر کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا، اور تقوی ہو صبر نہ ہو تبھی کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اس لیے قرآن میں جہاں بھی دیکھو گے وہاں صبر اور تقوی ساتھ ملیں گے۔ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، جہاں بھی دیکھو گے آگے پیچھے صبر تقوی ساتھ ملیں گے، صبر اور تقوی ایک ساتھ ملیں گے۔ یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ صبر اور تقوی پر ختم ہوا ہے۔ بھائیوں کی اذیت پر صبر کیا، زلیخا کی حرکت پر تقوی اختیار کیا۔ اللہ رب العزت نے تمام تہمتوں کے درمیان سے یوسف علیہ السلام کو وزیر مالیات بنا کر نکالا، جیل کے ماحول سے وزیر مالیات بنا کر نکالا، دیکھے صبر اور تقوی کو لازم پکڑا۔ صبر اور تقوی یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ان سارے امتحانات سے گزر کر آدمی جب کام کے میدان میں آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے، اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ، اور قبولیت کے لیے انہیں امتحان سے گزرنا ہوگا، امتحان سے گزرنا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ صبر کرنے والا آدمی ہمیشہ نرم مزاج بنے گا، کیونکہ صبر کرنا آدمی کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے، اور انتقام کا جذبہ سختی پیدا کرتا ہے، انتقام کا جذبہ سختی پیدا کرتا ہے۔ اور جو صبر کے عادی ہوتے ہیں ان کے مزاج نرم ہوتے ہیں، اور یہ حکم ہے نبی کو کہ آپ ان کے ساتھ معاملہ نرمی کا کریں، معاملے کے ساتھ نرمی کا کریں۔ سنو غور سے، معاملہ نرمی کا کریں، اس لیے کہ
آپ کو ہم نے ساری انسانیت کی طرف معلم بنا کر بھیجا ہے. جو آیت آپ نے فرمایا انما بعثت معلما کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. آپ کو تعلیم دینی ہے امت کو دین کی، لہذا امت کو دین کی تعلیم دینے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ امت کے لیے باپ کی طرح شفیق بنے. ایک روایت میں ہے فرمایا کہ میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں تعلیم دینے والا. انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم. اس لیے امت کو دین کی تعلیم دینے کے لیے باپ والی شفقت کی ضرورت ہے. یہ شفقت باپ والی شفقت، باپ والی شفقت، اس لیے کہ امت سے تو غلطیاں ہوں گی، یہ تو یقینی بات ہے. یقینی بات ہے کہ غلطی تو انسان کی فطرت میں ہے، غلطی انسان کی فطرت میں ہے. مگر سوال یہ ہے کہ غلط کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. غلط کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. لوگ سمجھتے ہیں کہ سزا تربیت کا ذریعہ ہے، حالانکہ حدود جو ہے نا، حدود زنا کی حد، شراب کی حد، چوری کی حد، یہ طہارت کے لیے ہیں. یہ طہارت کے لیے ہیں، گناہ سے پاک ہونے کے لیے، نہ کہ سزا کے لیے، نہ کہ سزا کے لیے. حدود جو فرض ہیں ان کا قائم کرنا بھی طہارت کے لیے ہے. ان کا قائم کرنا طہارت کے لیے. میری بات توجہ سے آئے گی ذرا. حدود کا قائم کرنا طہارت کے لیے ہے. ایک آدمی سے چوری ہو گئی، اس نے آ کر اپنا ہاتھ پیش کر دیا آپ کے سامنے، کہا کہ میرا ہاتھ کاٹ دیجیے. کیوں؟ کہ مجھ سے چوری ہو گئی. جب اس کا ہاتھ کٹ کے گرا تو اس نے اس ہاتھ کی طرف، کٹے ہوئے ہاتھ جو پڑا ہوا تھا اس سے اشارہ کر کے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ ہاتھ میرے جسم سے الگ ہو گیا، ورنہ یہ ہاتھ مجھے جہنم میں لے کے جاتا. یہ ہاتھ مجھے، اس ہاتھ کے کٹنے نے مجھے اس گناہ سے پاک کر دیا. ہاتھ کٹنے نے مجھے گناہ سے پاک کر دیا، ورنہ یہ ہاتھ مجھے جہنم میں لے کر جاتا. تو اللہ کا شکر ادا کیا. ہاتھ کٹتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ ہاتھ میرے جسم سے الگ ہو گیا. میں نے عرض کیا حدود طہارت کے لیے ہیں، حدود طہارت کے لیے ہیں، حدود طہارت کے لیے ہیں. ایک آدمی زنا ہوا، اس کو رجم کیا گیا. رجم کیا گیا تو کسی صحابی نے دوسرے سے کہا کہ دیکھو تو صحیح، کتے کی طرح رجم کیا جا رہا. آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت زنا کرنے والا جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے. جنت کی نہروں میں ہے اس وقت، میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ وہ رجم کیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا. جنت میں داخل ہو گیا. تم نے جو غیبت کی ہے اس کا تو اللہ کیا حساب ہوگا. تم نے جو غیبت کی ہے اس کا تو اللہ کے یہاں تم سے سوال ہوگا، تم سے سوال ہوگا اس بارے میں. لیکن جس کی تم نے غیبت کی ہے زنا کرنے والے کی، وہ رجم ہو کر جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا. یہ فرمایا روایت کہ وہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا. میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ غلطی تو لوگوں سے ہوگی، یہ فرشتے نہیں ہیں، فرشتے نہیں ہیں. لیکن اس غلطی کی
کیونکہ نبی کے ذمہ تذکیر ہے، نبی کے ذمہ تذکیر ہے، اور واقعی تذکیر ہی نفع دیتی ہے، تذکیر ہی آدمی کو نفع دیتی ہے کہ بھئی غلط کرنے والے کو صحیح بات بتلا دو، غلط کرنے والے کو صحیح بات بتلا دو. یہ نہیں کہ تم داروغہ بن کر لوگوں کے صحیح کام کرواؤ. اللہ اکبر. سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، ان سے تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ داروغہ نہیں ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کہ کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ آپ لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ ایمان لے آئیں؟ یا آپ کوئی داروغہ ہے ان پر کہ آپ ان سے صحیح کام کرائیں؟ آپ کے ذمہ صرف تعلیم اور تذکیر ہے کہ آپ انہیں صحیح بات بتلا دیں. اسے میں نے عرض کیا کہ صبر کرنے والا برداشت کرے گا، انتقام لینے والا برداشت نہیں کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں پیشاب کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ غلطی ہوئی، ایک آدمی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے. فرمایا چھوڑ دو اس کو، پیشاب کرنے دو، اس کو چھوڑ دو، پیشاب کرنے دو. حالانکہ تھوڑا پیشاب کرتا مسجد میں تو مسجد تھوڑی ناپاک ہوتی، زیادہ پیشاب کرے گا تو زیادہ ناپاک ہوگی. اب تک تو انجانے میں کر رہا تھا، اگر نہیں روکیں گے تو جان کر کرے گا. لیکن فرمایا کہ نہیں، اس کو پیشاب پورا کر دیں، کیونکہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے اور ساری دنیا کی مسجد بیت اللہ سے ادنا ہے. ایک آدمی اگر مسجد میں پیشاب کر گیا تو آسان بات یہ ہے کہ اس کو تو مسجد کے آداب اور مسجد کا مقصد بتا دیا جائے اور ایک ڈول پانی کا بہا کر مسجد کو پاک کر دیا جائے، نہ کہ اس کے خلاف کوئی محاذ قائم کیا جائے. صحابہ دوڑے روکنے کے لیے فرمایا چھوڑ دو اس کو، پیشاب کرنے دو، پیشاب کرنے دو. پورا پیشاب کیا، اسے بلا کر سمجھایا کہ مسجد پیشاب پخانے کے لیے نہیں ہے، مسجد تو ذکر و عبادت اور تلاوت و نماز اور باقی تعلیم اور تعلم کی جگہ ہے، مسجد پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے. اس سے فرمایا، اس کے تو یہ کہا اور صحابہ نے فرمایا ایک ڈول پانی کا بہا دو، مسجد پاک ہو جائے گی. ہماری سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ جس گناہ کرنے والے کو ہم دیکھتے ہیں اس کو اس گناہ سے روکنے کا ایسا طبیعت پر تقاضا ہوتا ہے، ایسا طبیعت تقاضا ہوتا ہے کہ خود گناہ سے روکنے والا اس سے بڑے گناہ کے اندر مشغول ہے، لیکن اس سے زیادہ تقاضا دوسرے کو اس گناہ سے روکنے کا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود کبائر کے اندر مبتلا ہیں لیکن دوسروں کو صغائر سے روکنے میں پوری قوت لگا دیتے ہیں. میری بات یاد رکھو، منکر سے روکنا، کسی کو منکر سے روکنا، کہ منکر سے روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو منکر بتلا دیا جائے کہ بھئی یہ منکر ہے. منکر سے روکنا، منکرات کی تعلیم دینے کے لیے کہ یہ منکر ہے. معروفات پر لانا معروفات کی تعلیم دینے کے لیے ہے. اصل میں منکر کے ماحول کو بدلنے کے لیے ماحول سے لڑنا نہیں ہے، ماحول سے لڑنا نہیں ہے. اس زمانے میں لوگوں کا مزاج ہی بن گیا کہ وہ منکر کو بدلنے کے لیے منکر کرنے والوں سے لڑائی کرتے ہیں. اگر یہ نہیں مانو گے تو ہم تم سے لڑیں گے. حالانکہ
منکر کو بدلنے کے لیے ماحول کا بدلنا آسان ہے. منکر کو ختم کرنے کے لیے ماحول کو بدلنا آسان ہے. اس لیے فرمایا کہ منکر کرنے والے کو معروفہ بتلا دیے جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات تو آپ کی یہ تھی کہ آپ غلطی کرنے والے کو صحیح بات بتلا دیا کرتے تھے. مواخذہ نہیں ہے، ہمارا یہاں مذاکرہ ہے. غلطی کرنے والے کے ساتھ کا مواخذہ نہیں ہے بلکہ مذاکرہ ہے کہ ان کو صحیح بات بتلا دو، ان کو صحیح بات بتلا دو، ان کو صحیح بات بتلا دو. اگر نہیں مانتا ہے تو پھر منوانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ دعاؤں کے ذریعے اس منکر کو ختم کرایا جائے. اس لیے کہ منکر سے روکنے کے 3 درجے ہیں. منکر سے روکنے کے 3 درجے ہیں. جہاد کے بھی 3 درجے ہیں. منکر سے روکنے کے بھی 3 درجے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ منکر کے ماحول کو ہاتھ سے بدلیں. دوسرا درجہ ہے کہ آپ منکر کے ماحول کو زبان سے بدلیں. لیکن اگر ہاتھ اور زبان سے منکر آپ نہیں بدل سکتے تو آپ ہاتھ سے بھی چھوڑ دیں، زبان کو بھی چھوڑ دیں. پھر تیسرا آخری درجہ یہ ہے کہ آپ اس منکر کو اپنے دل سے بدلیں. اپنے دل سے بدلیں. کیا مطلب دل سے بدلیں؟ آپ منکر کے ماحول کو دل سے بدلیں. دل سے بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ دل سے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی کی دعاؤں کی قوت کو استعمال کریں منکر کو ختم کرانے کے لیے. ہمارا حال یہ ہے کہ منکر کرنے والوں کی تنہائی میں غیبت تو کریں گے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. حالانکہ منکر کرنے والے کی تنہائی میں غیبت نہ کرو، ورنہ تم اس سے بھی زیادہ اللہ کے یہاں بڑے مجرم قرار دیے جاؤ گے. کیونکہ منکر کرنے والا اتنے بڑے گناہ میں نہیں، اتنے بڑے گناہ میں منکر کرنے والے کی غیبت کرنے والا ہے. منکر کرنے والا اتنا بڑا، یہ تمہیں کیا بتاؤں، زنا کرنے والے سے زیادہ برا آدمی زنا کی خبر کرنے والا ہے. کیونکہ زنا اتنا بڑا منکر نہیں، اتنا بڑا منکر غیبت ہے. غیبت زنا سے بڑا منکر ہے. صحیح حدیث میں ہے اشد من الزنا، یہ غیبت زنا سے زیادہ شدید ہے. وجہ یہ بھی ہے کہ زنا کی اللہ کے ہاں توبہ ہے، زنا کی اللہ کے ہاں معافی ہے، لیکن غیبت کی معافی اللہ کے یہاں نہیں ہے. تو بجائے لوگ تنہائیوں میں غلط کرنے والوں کے لیے دعائیں مانگنے کے، تنہائیوں میں ان کی غیبتیں کرتے ہیں. حالانکہ جس آدمی کو زبان اور ہاتھ کے استعمال سے منکر کو نہ بدل سکے، وہ اس کو چاہیے کہ منکر کو بدلنے کے لیے دل کو استعمال کرے. فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ إِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ إِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. اسے حضرت فرماتے تھے کہ جہاد کے بھی 3 درجے ہیں. حضرت فرماتے تھے جہاد کے 3 درجے ہیں. ہاتھ سے جہاد، زبان سے جہاد، اور آخر میں دل سے جہاد. اور یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ اگر دل سے جہاد نہیں کر رہا ہے تو پھر ایمان سے دل خالی ہو چکا ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا سب سے کمزور ترین ایمان، سب سے ضعیف ایمان اس شخص کا ہے، سب سے زیادہ ضعیف ایمان اس شخص کا ہے
جو منکر کو دل سے بدلے، جو منکر کو دل سے بدلے اس کا ایمان سب سے زیادہ کمزور، سب سے ادنا درجے کا ایمان اس شخص کا ہے جو منکر کو دل سے بدلے.